بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MCQs کے سلسلے میں آج کا ہمارا دوسرا ویڈیو وہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا MCQs ہے فاروق نے نماز پڑھی۔ اس جملے میں فاروق کیا ہے؟ یہ فاروق مسند ہے، فاروق مسند الیہ ہے، فاروق خبر ہے، فاروق اسناد ہے۔ تو مسند اس کو کہتے ہیں کسی جملے میں جو کچھ کہا جائے وہ مسند ہوتا ہے۔ درجہ بالا جملے میں نماز پڑھی جاتی ہے تو یہ مسند ہے۔ مسند الیہ جس شخص یا جس چیز کے بارے میں جو کچھ کہا جائے وہ مسند الیہ ہے۔ تو فاروق اس جملے میں کیا ہے؟ مسند الیہ ہے۔ تو صحیح آپشن ہوگا مسند الیہ۔ فاروق اس جملے میں مسند الیہ ہے۔ تیسرا آپشن ہے خبر۔ یہ خبر مبتدا اور پہلے ناقص یہ جملے فعلیہ کی اجزاء ہے۔ چوتھا آپشن ہے اسناد۔ مسند اور مسند الیہ کے تعلق کو اسناد کہتے ہیں۔ دوسرے MCQs ہے، ہوں، تھا اور ٹی ڈیش کے مثالیں ہیں۔ یہ حرف ہے، یہ مسند ہے، یہ فعل ناقص ہے یا یہ مسند الیہ ہے۔ تو یہ افعال ناقصہ ہے یعنی فعل ناقص ہے۔ یہ تا، تی، ہے، ہوں وغیرہ یہ افعال ناقصہ ہے۔ تیسرا MCQs ہے خاور نمازی ہے میں مبتدا کی نشاندہی کرے۔ تو مبتدا خبر یہ دراصل اور فعل ناقص یہ تینوں جملے اسمیہ کے جملے فعلیہ کے اجزاء ہے۔ یہ تینوں جملے فعلیہ کے اجزاء ہے۔ اور جملے فعلیہ کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ جس جملے کی مسند الیہ تو اسم ہو مگر مسند فعل ہو وہی جملہ جملے فعلیہ ہوگا۔ مثال کے طور پر سارا پڑھ رہی ہے۔ تو اس جملے میں مسند سارا مسند الیہ سارا تو اسم ہے مگر مسند جو ہے وہ فعل ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ تو اب آتے ہیں مبتدا کی طرف۔ مبتدا ابتدا سے نکلا شروع یعنی جملے فعلیہ کی جملے اسمیہ کی مسند الیہ کو ہم جملے فعلیہ میں مبتدا کہیں گے۔ جس شخص یا جس چیز کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے جملے فعلیہ میں وہ مبتدا ہے جس سے جملے کی ابتدا ہوئی ہو۔ اور خبر جو کچھ ہمیں وہ بتا رہی ہے وہ خبر ہے۔ مثال کے طور پر ابرار نے گاڑی چلائی۔ تو اس جملے میں ابرار مبتدا ہو گیا۔ ابرار کیا ہے؟ مبتدا۔ اور کیا کر رہا ہے؟ خبر ہمیں کیا دے رہا ہے کہ وہ گاڑی چلا رہی۔ چلتے ہیں نیکسٹ MCQs کی طرف۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے کون سا جملہ تو درجہ بالا جملے میں تیسرے MCQs میں جو خاور ہے یہ مبتدا ہو گیا۔ خاور کیا ہو گیا؟ مبتدا ہو گیا۔ اور نمازی ہے تو یہ مبتدا ہو گیا۔ یہ نمازی ہمیں خبر دے رہی ہے کہ وہ کیا ہے؟ خاور نماز پڑھ رہی ہے یا نماز کر رہی ہے باقاعدگی کے ساتھ اور ہے پہلے ناقص ہے۔ اگلے MCQs ہے ان میں سے کون سا جملہ درست ہے؟ قواعد کی روح سے یا قاعدے کی روح سے کون سا ایسا جملہ ہے جو درست ہے؟ پہلا آپشن ہے آب زمزم پیو۔ آب زمزم پیو۔ دوسرا ہے آب زمزم کا پانی پیو۔ آب زمزم کا پانی پیو۔
تیسرا آپشن ہے آب زمزم کا پانی، اور چوتھا جو ہے اے اور بی دونوں، یعنی آب زمزم پیو یا آب زمزم کا پانی پیو۔ تو یہ دراصل اس میں گرامیٹیکلی یہ غلطی ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ کہتے ہیں کہ ماہ شوال کا یا ماہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو ماہ رمضان میں یا ماہ شوال میں، اس جملے میں اگر ہم یہ کہیں کہ ماہ رمضان یا ماہ شوال، چونکہ شوال آ رہا ہے، ماہ شوال کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس جملے میں یہ ماہ بھی مہینے کو کہتے ہیں اور یہ مہینہ، تو دو جگہ یہ آئے ہیں، تو یہ غلطی ہے۔ اس طرح اس MCQs میں بھی یہ ہے کہ آب زمزم، آب کہتے ہیں پانی کو، آپ کس کو کہتے ہیں؟ پانی کو۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ آب زمزم کا پانی پیو تو زمزم کے پانی پیو، اس کی معنی یہ ہوگی، تو یہ بی آپشن ادھر غلط ہے۔ آب زمزم پیو تو اس کا معنی ہو گئی کہ زمزم کی پانی پیو، زمزم کا پانی پیو، تو یہ اس طرح ہوگا۔ اور تیسرا آپشن جو ہے آب زمزم کا پانی پیو، سرے سے جملہ ہے ہی نہیں، چونکہ یہ مکمل طور پر ہمیں جو خبر ہے وہ نہیں پہنچا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ جملہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ ایک مرکب ہے۔ پانچواں MCQs ہے مرکب ناقص کا دوسرا نام کیا ہے؟ مرکب ناقص کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو مرکب ناقص سب سے پہلے کیا ہے؟ مرکب ناقص وہ ہے جملے کا وہ مرکب جو ہمیں مکمل طور پر، جس کے معنی ہم مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے، مکمل طور پر ہمیں خبر نہ دے، وہ پہلے ناقص سے۔ اس کے برعکس مکمل مرکب مفید ہے یا مرکب تام ہے وہ مرکب جو ہمیں مکمل خبر دے، جو ہم سمجھ جائے کہ فلاں شخص یا یہ کہہ رہا ہے، تو یہ مرکب مفید ہوگا۔ تو مرکب ناقص کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو مرکب ناقص کا دوسرا نام جو ہے وہ مرکب غیر مفید ہے، چونکہ مرکب مفید ہمیں کوئی خاص قسم کی خبر نہیں دے رہی ہے، تو ناقص ہو گیا۔ اگلے MCQs ہے، یہ ذرا ٹیکنیکل MCQs ہے، باقی جو دو ہے۔ اس طرح کی روفی کے سبق کا کردار ہے، روفی کے سبق کا کردار ہے۔ آپ لوگوں نے اگر کتاب پڑھا ہوگا تو آپ کو یاد ضرور ہوگا کہ روفی بھی کسی سبق کا کردار تھا۔ روفی غلام کا کردار ہے، روفی دستک کا کردار ہے، روفی نیلی جھیل کا کردار ہے، کہ روفی آرام و سکون میں اس سبق میں یہ کردار تھا۔ تو روفی دراصل نیلی جھیل جو سبق تھا اس کا کردار ہے، اور جو وہ روفی ہے جو جس سبق کی تقریباً ابتدا ہوئی کہ یہ ان دنوں کا ذکر ہے کہ جب روفی کی دان پر بجلی گری تھی، اور جو بجلی کی کڑک سے آسمان کے جو چمک رہا ہے اور جو کڑک رہا ہے اس سے ڈرتی تھی، یہ وہی کردار ہے دراصل۔ 7واں MCQs ہے للو کے سبق کا کردار ہے، للو کے سبق کا کردار ہے۔ نمبر اے آپشن ہے غلام، دستک، نیلی جھیل یا آرام و سکون۔ تو للو آرام و سکون کا کردار ہے، للو دراصل آرام و سکون جو نصاب میں شامل سبق ہے اس کا کردار ہے۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔